بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جو آپ تمام کے سامنے پچھلے جمعہ اعلان ہوا تھا کہ ہم انشاءاللہ عزیز اس جمعہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آنے والے جمعہ زکوٰۃ کس کو دے اس کے تعلق سے دیکھیں گے۔ تو آج ہم زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں، چند سوالات یا چند چیزیں جو ضروری ہے کہ انسان جانے، زکوٰۃ کے تعلق سے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو زکوٰۃ یاد رکھیے ایک فریضہ ہے، لیکن یہ وہ فریضہ ہے جو کنڈیشنل ہے، مطلب یہ شرط کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ ہر کسی کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، اور یہ فریضہ مال سے ادا ہوتا ہے۔ جیسا توحید اور نماز دو ایسے فرائض ہیں جن کو ہر حال میں انسان کو پورا کرنا ہے، سوائے اس کے کہ انسان جو ہے بے ہوش ہو جائے تو نماز اس سے چھوٹ جائے یا چوک جائے، یا پھر موت آ جائے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن باقی جو تین فرائض ہیں وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں، اور روزہ کا تعلق صحت سے ہے نا، اگر بیمار ہے انسان سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے پھر وہ۔ اسی طرح حج کا تعلق بھی اسی طرح سے مال سے ہے کہ انسان کا مال ہے تو حج کرنے جائیں گا، اور زکوٰۃ کا تعلق بھی مال سے یاد رکھیں۔ تو تین یہ فرائض کنڈیشنل ہیں، ان کے پیچھے شرائط ہے کہ ان کو پورا کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، ایک میں صحت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی وہ ایک فریضہ ہے جو ہر کسی کو ادا کرنا ہے، اور یہ فریضہ ہر اس شخص کو ادا کرنا ہے جس کے پاس اس کا مال نصاب سے زائد ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، پاگل ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کو دینا ہے۔ اس میں عمر کا بھی نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے تو ایک عمر ہے، اس کے بعد نماز فرض ہے نا، اور روزے کے لیے ایک عمر ہے، اس کے بعد روزہ فرض ہے۔ حج کے لیے ایک عمر ہے، اس کے بعد آپ کا حج ہوگا، ورنہ اس سے پہلے جو کریں گے والدین کو اس کا اجر ملے گا، جو کرائیں گا اس کا اجر ملے گا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ فریضہ ویسا نہیں ہے، اگر مال ہے تو یہ اس سے جڑ گیا، چاہے عمر کچھ بھی ہو۔ جیسا ایک بچہ ہے، اس کے والد کا انتقال ہو جائے، اس کو وراثت اتنی مل جائے کہ وہ نصاب سے بہت زیادہ ہے، تو اس بچے کی زکوٰۃ اس کے ذمہ داروں کو نکالنا پڑیں گی جو اس کے اب گارڈین ہو جاتے ہیں یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اس کا تعلق مال سے ہے، عمر سے نہیں ہے، علاقے سے نہیں ہے، مال سے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہر کسی کو ادا کرنا ہے، بڑا اہم فریضہ ہے یاد رکھیں۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے یاد رکھیں، اور یہ ایک اہم چیز ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ امت مسلمہ پہلی چیز تو اس کو جس طرح سے نماز میں کوتاہی کرتی ہے، روزوں میں کوتاہی کرتی ہے، دیگر فرائض میں کوتاہی کرتی ہے، اس میں بھی کوتاہی کرتی ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کوتاہی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کو علم بھی نہیں ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، مطلب ایک تو چھوڑا جا رہا ہے اور علم بھی نہیں ہے اس چیز کا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے بھی دیا نہیں جا رہا جس طریقے سے دیا جانا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کے ذریعے دیا جاتا تھا، جس کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک ایک درہم یا ایک ایک دینار کسی انسان کو یا ہزاروں لوگوں کو دیا جائے، بلکہ اتنا اس کو دیا جاتا تھا کہ اس کو اس کے جو مستحق انسان ہے اس کو اس مسئلے سے نکال دیا جاتا، اور انشاءاللہ عزیز وہ اس فہرست سے نکل جاتا جو مانگنے والوں کی فہرست ہوتی ہے، زکوٰۃ لینے والوں کی فہرست ہوتی۔ تو ہم لوگ ایک تو دیتے نہیں ہیں، اس کا علم بھی نہیں ہے، اور اتنا نہیں دیتے جتنا دینا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نسل در نسل لوگ آپ کے پاس مانگنے آتے ہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ میرے دادا کے پاس اس کے دادا آتے تھے جو آج میرے پاس آتا ہے، اور میرے پاس اس کا بیٹا آتا ہے، اور میرے بچوں کے پاس اس کا پوتا آنے والا ہے۔ تو وہ 3 جنریشن یا 2 جنریشن گزر گئی، لیکن وہ زکوٰۃ نے اس کو اب تک اسٹیبلش نہیں کیا، اس کے غربت سے اس کو نہیں نکالا، اس کو زکوٰۃ کے لسٹ سے نہیں نکالا، مطلب اتنا توڑ کے اتنا اس کو ختم کر دے جس کی کوئی انتہا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہم اپنے اطراف والوں کو سب سے پہلے دیں، رشتہ داروں میں، پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوتا ہے، مطلب لوگ جن سے زیادہ جان پہچان ہے، جن سے سلام کلام زیادہ ہے، جو سلام زیادہ کریں گے ہم کو، جس سے تعریف ہوں گی وہاں دے رہے زکوٰۃ، جبکہ پہلے حقدار تو آپ کے اطراف ڈھونڈیے کون ہے، اس کے بعد اس کا دائرہ بناتے جائیے، آپ کے رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، پڑوسی لوگ ہیں، محلے والے ہیں، شہر اور بستی والے ہیں، اور اس کے بعد وہاں نہیں ہے تو پھر آپ کہیں ٹرانسفر کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ ہوتا ہے ایسا ہے کہ انسان کسی ایسے ملک میں جائے زکوٰۃ لینے والا نہ ہو، یا اس کو نہ پتہ ہو کہ کس کو دی جائے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے اپنے ملک واپس بھیجتا ہے، ایسے امریکہ سے انسان انڈیا میں بھیج رہا ہے، اپنے وطن بھیج رہا ہے کہ بھائی یہاں کے لوگوں کو دو، تو کنورٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کا اماؤنٹ بھی ہو جاتی ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے تو اطراف اور اکناف میں دیکھنا چاہیے، ٹھیک۔ بہرحال
تو آئیے زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ فریضہ یاد رکھیے، اس کو ادا نہ کرنے والا یاد رکھیے یہ بہت جو ہے سزا کا مستحق ہوں گا۔ میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے حوالے اور اس کی تفصیلات تو نہیں رکھ پاؤں گا، مختصر بس رکھتا جاؤں گا کہ کیا ہوں گا حدیث کے اندر جو مفہوم آتا ہے آپ کے سامنے اس مفہوم کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہے سورہ مومنون کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں، مطلب وہ زکوٰۃ کو دینے والے ہوتے ہیں، اپنی زکوٰۃوں کو ادا کرتے، یاد رکھیے جیسا اس کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ وہ سونا اور چاندی جس کی زکوٰۃ انسان نہیں دیتا اس دنیا کے اندر، روز قیامت وہ سونا اور چاندی یاد رکھیے اس کے پیشانیوں پر، اس کے جسم کے سامنے کے اور پچھلے حصے پہ اور سائڈ کے اوپر جو ہے اس کو گرم کر کے پگھلا کر جو ہے ڈالا جائے گا۔ مطلب وہ لوگ جو اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہ مال پگھلایا جائے گا سونے چاندی کی شکل میں اور انسان کے جسم کے اوپر اس کو ڈالا جائے گا، یہ اس کی سزا ہوں گی یاد رکھیے شخص کی جس نے اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دی، یاد رکھے۔ اور اس زمانے مال سونے اور چاندی کے ہی شکل میں ہوتا تھا، آج کئی فارمز میں ہوتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، لیکن اس زمانے میں چونکہ سونا چاندی تھا تو سونے چاندی کے الفاظ ہی ادا کیے گئے۔ دوسری کی روایت میں فرمایا گیا وہ جانور جن جانوروں کی انسان زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ جانور روز قیامت موٹے تازے ہو کر آئیں گے، چونکہ زکوٰۃ یاد رکھیے الگ الگ فیصد میں اور الگ الگ چیزوں کے اندر دی جاتی ہے، تو جانوروں کی زکوٰۃ جو انسان نہیں نکالتا تو اس کی جانور روز قیامت موٹے تازے بہت بڑے کر دیے جائیں گے سائز کے اندر، اور وہ جو ہے قیامت قائم ہونے تک، اس سے پہلے مطلب قیامت قائم ہو رہی حساب کتاب ہو رہا ہے تو 50,000 سال کا وقفہ ہوگا، تو وہ 50,000 سال تک وہ اس کو رونتے ہوئے جائیں گے، مطلب وہ آدمی کو لٹا دیا جائے گا اور وہ جانور جو موٹے تازے ہو کر آئیں گے اس کے اوپر سے دوڑتے ہوئے گزریں گے 50,000 ایئرس تک، جب تک کہ حساب کتاب قائم نہیں ہوتا تب تک اس کا حالت یہ ہوگا، اس کی دردشا یہ ہوگی کہ اس کو روندا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کسی بکری وغیرہ کا پیر اگر آپ کے پیر پہ پڑ جائے تو بہت عجیب تکلیف ہوتی ہے، جانوروں کا وزن جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک جگہ آ کے جب وہ ایک پوائنٹ پہ ٹکتا ہے پیروں پہ تو بہت تیز اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کبھی کسی کے پیر پہ اگر کسی بیل یا گائے کا پیر پڑا ہوگا اندازہ لگائے، اونٹ کا اگر پڑا ہوگا تو اندازہ لگائیں، تو وہ بھاگیں گے دوڑیں گے، اور صرف عام جانور نہیں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا کر دیں گا، موٹے تازے ہو جائیں گے اور 50,000 سال تک رونتے جائیں گے، چونکہ یہ وہ جانور ہوں گے جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا کتنا اہم ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا اور کہا کہ زکوٰۃ کا نہ دینے والا روز قیامت آگ میں جائیں گا، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کریں گا روز قیامت اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ میں جلانے والا ہے۔ تو لہٰذا ہر شخص کوشش کرے کہ جو بھی اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے اپنی زکوٰۃ جو ہے ضرور نکالے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں، یاد رکھیے وہ خزانہ یا وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ روز قیامت گنجے سانپ کی شکل میں آئیں گا اور انسان کے گلے میں توق کی شکل میں ڈال دیا جائے گا، توق مطلب کوئی چیز جو لپیٹ لی جاتی ہے، اور وہ آ کر ڈسیں گا اور ڈس کر کہیں گا نا کنزو کا نا مالک، وہ کہیں گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، اور کنز یاد رکھیے وہ خزانہ ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی ہے، تو وہ کہیں گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور وہ اس کو ڈستا رہیں گا، یاد رکھیے، اور ظاہر سی بات ہے انسان کو اس کی بڑی شدید تکلیف ہوں گی، یاد رکھیے۔ اور یہ کوئی عام جو ہے سانپ نہیں ہے، یہ سانپ ایک تو اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر پہ جو تھوڑے بہت بال ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے جو کہ بہت بڑے شکل میں آئیں گے۔ کچھ روایتوں میں تو یہاں تک الفاظ ہے کہ سانپ جو ہے وہ اونٹوں کے اتنے بڑے ہو جائیں گے، اور جو بچھو ہے وہ خچروں کے اتنے سائز کے ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، تو اس کو جو ہے عذاب دیا جائے گا سانپ کے ذریعے، زہر کا عذاب جو چکیں گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے زکوٰۃ کے معاملے میں ہم بہت سیریس اور سینسٹیو ہو جائے اور اپنی زکوٰۃوں کو جو اس کے وقت پہ نکالنے کی کوشش کریں۔ اب زکوٰۃ کب دیں گے، یاد رکھیں، یہ زکوٰۃ کب دینا چاہیے؟ تو زکوٰۃ آپ پر اور ہم پر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے جب کوئی مال نصاب سے زائد ہو جائے۔ ہر مال کا الگ الگ نصاب ہے، یاد رکھیے، کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی، تو نصاب سے زائد ہو جائے۔ اور سونے کا اگر نصاب اگر آپ لیں تو وہ ہے 85 گرامس آف گولڈ، پرانے زمانے کا 7.5 تولہ بولتے تھے، آج کے زمانے میں وہ 8.5 تولہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، چونکہ پرانے زمانے کا ایک تولہ 11.33 گرام کا ہوتا تھا، آج کا تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، تو لہٰذا 11.33 کو آپ 7.5 سے ضرب دیں گے تو 8.5 ہو جاتا ہے، وہ تو 84 پوائنٹ سمتنگ ہوتا ہے، 85 کے اپروکسیمیٹلی سمجھ لیجیے، تو 85 گرام سونا یہ نصاب ہے۔ اور اسی طرح چاندی کا لے تو 595 گرام، جو کہ پہلے زمانے کا 52.5 تولہ بولتے تھے اس کو، لیکن 595 گرامس آف سلور یہ یاد رکھیے نصاب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مال ہے، سونے چاندی کے علاوہ جو مال ہے، جیسا کہ کیش، پراپرٹیز جو سیل کے لیے لی گئی، سامان جو فروخت کے لیے آپ لیتے ہیں سیلز کے لیے، اس کے اندر نصاب چاندی کا ہوگا، مطلب اگر وہ ساری اشیاء چاندی مطلب 595 گرامس آف سلور کے برابر اگر اس کی قیمت ہو جائے تو وہ بھی سب نصاب کو پہنچ گئے، ان پہ بھی زکوٰۃ دینا ہوں گی۔ سمجھ لیجیے آپ نے سٹاکس خرید کے رکھے ہیں، شیئرس ہے، آپ کے پاس کیش ہے، ایف ڈیز ہے، اور یہ
595 grams چاندی کے برابر ہو جا رہا ہے, جو کہ اپروکسیمیٹلی 30,000 روپے کی رقم ہوتی ہے. یاد رکھیے, آپ اس کو ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر لیں آج کا چاندی کا ریٹ کتنا ہے اس کے حساب سے, تو اس پر پھر زکوٰۃ اس پہ بھی لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, باقی دوسری اشیاء تو سونے اور چاندی کے میں لے رہا ہوں عام طور سے, اور باقی سلور کے اعتبار سے. تو جس مال کے اوپر جو اتنا ہو, نصاب کو پہنچ جائے, جس پر 1 سال گزر جائے, اور 1 سال سے مراد جو ہے یہ قمری سال ہے, شمسی نہیں, مطلب جو لونار کیلنڈر بولتے ہیں, جو چاند سے چلتا ہے, جو کہ 10 دن کم ہوتے ہیں اس پہ سولار سے. ٹھیک ہے, تو اس اگر گزر جائے تو آپ کو اس مال پہ جو ہے زکوٰۃ دینی ہوں گی, یاد رکھیں, اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہوں گی, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, عام طور سے لوگ یہ دیکھا گیا صحابہ کے دور میں بھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی لوگ اپنی زکاتیں رمضان میں نکالتے تھے, چونکہ انہوں نے طے کر لیا تھا رمضان سے رمضان ایک سائیکل. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ رمضان سے نکالتے ہیں. رمضان زکوٰۃ نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے, زکوٰۃ سال ہونے پر نکالنا ضروری ہے, پھر وہ رمضان میں ہو, رمضان سے پہلے ہو, رمضان کے بعد ہو. ہاں, رمضان کے بعد ہو اور رمضان میں نکالنا چاہے, اس کو کہیں گے ایڈوانس زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ رمضان کے چکر میں آپ کی جو ہے زکوٰۃ جو ہے شعبان میں ہو جا رہی ہے اور آپ بولے نہیں رمضان میں دوں گا, تو رمضان میں زکوٰۃ دینے کا کوئی خاص ثواب نہیں آتا کہ صدقات کا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے, اس کو تو جب ٹائم ہو جائے دینا ہی ہے نا. جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان کہے کہ مجھے اب میں حج کو عمرے کو جا رہا ہوں, تو آج پوری نمازیں نہیں پڑھوں گا, چاہے کہ ایک ساتھ جا کے حرم میں پڑھوں گا, تو اس کا کوئی خاص ثواب نہیں بلکہ گناہ گار ہے آپ, چونکہ آپ نے نمازوں کو لیٹ کیا, آپ نے نمازوں کو قضا کیا. ٹھیک ہے, وہاں اجر زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں. تو لہٰذا آپ کو دینا ہے تو سال گزرنا ہے, تو اگر آپ نے یہ مان لیا کہ آپ 10 رمضان کو دیتے ہیں تو 10 سے پہلے نکال دیں. آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ 20 رمضان کو دیتے ہیں, کچھ لوگ 27 کو دیتے ہیں, 21 کو دیتے ہیں, جب بھی آپ دیتے ہیں رمضان اگر آپ نے طے کر لیا تو رمضان میں نکال دے اس کو کسی بھی حال میں, چونکہ 1 سال آپ کا وہاں ختم ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسا اگر آپ نے سائیکل بنایا کہ رمضان میں ہی دیتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں, تو اور کوئی ایسا مال ہو جس کو رمضان تک ابھی پورا سال نہیں ہوا ہے, آپ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں, یہ سوچ کر کہ میں رمضان سے رمضان نکالتا ہوں تو اب 8 مہینے ہی ہوئے لیکن نکال دیتا ہوں, چونکہ بعد میں یاد نہیں رہیں گے مجھے, تو ایڈوانس نکالنے میں انشاءاللہ اس کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیں, تو سال گزر جائے جس بھی مال پر, چاہے وہ مال کسی عورت کا ہو, مرد کا ہو, چھوٹے کا ہو, بڑے کا ہو, بالغ کا ہو, نابالغ کا ہو, سمجھدار کا, عقل مند کا ہو, یا جس کی عقل نہ ہو, سب کے طرف سے ادا کرنا ہے. یاد رکھیں, یہ ضروری اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے زکوٰۃ کو نہ دینے کے لیے ہیلے بہانے تلاش نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے, یہ بہت سنگین جرم اور گناہ ہے. ہمارے پاس زکوٰۃ چونکہ اب پتہ چل گیا لوگوں کو کہ 1 سال ہونے پر دینا ہے, تو لوگ ہیلے اور بہانے نکالتے ہیں. ہیلے اور بہانے سے مراد کیا؟ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان میں زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں, تو رمضان سے پہلے جب شعبان کا مہینہ آ رہا ہے تو شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے بیوی یہ مال تمہارا ہوا, یہ سونا چاندی روپیہ میں نے تمہارے نام پہ کر دیا, چونکہ ابھی 11 مہینے میں 12 نہیں ہوئے. اور پھر اگلے سال پھر یہ ہو رہا, اگلے سال پھر رمضان آنے سے پہلے بیوی کر رہی ہے مال شوہر تمہارا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے, اس کو ہیلا بولتے ہیں. جیسا بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ ہفتے کے دن وہ شکار نہیں کریں گے, تو انہوں نے کیا ہیلا کیا, وہ ہفتے سے پہلے جمعہ کی رات میں گڑے کر دیتے تھے اور پھر چھوڑ دیتے تاکہ پانی چڑھیں گا, مچھلیاں آئیں گی, پانی اتریں گا, مچھلیاں گڑے میں پھنس جائیں گی, جبکہ ان کو پتا تھا یہ کام بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے. اس کو بولتے ہیں ہیلا تلاش کرنا. تو لہٰذا لوگ ہیلے تلاش کرتے ہیں کہ بیوی شوہر پہ ٹرانسفر کر رہی ہے, شوہر بیوی پہ ٹرانسفر کر رہا ہے. لوگ ایسے بھی ہیلے تلاش کرتے ہیں جس طرح سے وہ ٹیکس کنسلٹنٹس کے پاس جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکس میں کیسے بچ سکتا ہے, کیا ڈسکاؤنٹس ملیں گے, رعایت کیسے ملیں گی, گورنمنٹ کی سبسڈیز کیا ہے, چھوٹ کیا ہے. ویسے وہ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی سوچتے ہیں کہ اس میں کمی کیسے آ سکتی ہے. اور ایک صاحب ایک مرتبہ میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ بھائی زکوٰۃ مجھے ادا کرنا ہے, میری زکوٰۃ کچھ اتنے لاکھ ہو رہی ہے, تو آپ بتائیے اس کے بچانے کا طریقہ. میں نے کہا میرے پاس تو کوئی بچانے کا طریقہ نہیں, اگر یہ اتنی 2.5% ہو رہی ہے تو دینا ہے. تو کہا نہیں پھر آپ کو تو علم نہیں, میں کر لیتا ہوں. پھر تھوڑے دن بعد آیا اور کہا دیکھو میری اتنے لاکھ کی زکوٰۃ 10,000 میں نکل گئی. تو میں نے کہا یہ کیسے کر لیا آپ نے, مطلب اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے کر آیا آپ. تو پہلے تو ناراض ہو گئے, میں نے کہا لیکن اب تکنیک بھی بتا دو مجھے. تو کہا میں ایک جگہ گیا, اس مدرسے میں نے وہ زکوٰۃ پوری اپنے ایک بیگ میں بھری, انہوں نے جیسا مجھ سے کہا تھا لا کر وہ بیگ میں نے مدرسے والوں کو دیا, کہا یہ میری زکوٰۃ ہے کسی کو دینا. انہوں نے ایک نابینا حافظ صاحب کو بلایا, نابینا حافظ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ زکوٰۃ آپ کی ہوئی. حافظ صاحب بیچارے نابینا تھے, انہوں نے اندر ہاتھ ڈالا, ایک بنڈل اٹھا لیا جو 10,000 روپئے کا تھا, رکھ لیا, اور انہوں نے کہا یہ میرے طرف سے آپ کو واپس تحفہ. تو گیا انہوں نے کچھ لاکھ کی زکوٰۃ کو 10,000 روپئے میں نپٹا لیا. یہ ہیلا ہے, یہ ہیلا سمجھتے ہیں آپ. کسی چیز کو نہیں کرنے کے لیے ہیلے نکالتے, تو زکوٰۃ میں ہیلا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے, میں نہیں دے سکتا. لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ مال بیچنا ہے, پراپرٹی بیچنا ہے, اب 1 سال ہونے ہیں, ارے اب 1 سال پہ زکوٰۃ لگ جائیں گی, چلو اب نہیں بیچنا ہے. پھر 1 مہینہ ختم ہوا, رمضان چلا گیا, چلو اب بیچنا ہے. پھر 1 مہینہ رمضان سے پہلے ہوا, چلو اب نہیں بیچنا ہے. تو یہ سب ہیلے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے, وہ آپ کے شہرک سے قریب ہے, اس کو آپ کی ہر چیز کا علم ہے, آپ کیا سوچتے ہیں خیال آنے سے پہلے وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کوئی انسان نہیں دے سکتا, یاد رکھو اس بات کو. تو لہٰذا ہیلے مت تلاش کیجئے, جو حق ہے اس کا ادا کیجئے, رب العزت آپ کو دیتا چلا جا رہا ہے. اور زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا.
اضافہ کرنا، بڑھانے والی چیز تو زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، اس میں اضافہ کرتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے. اور کتنا دینا ہے میں آپ کو کہوں گا، یہ اتنا کم ہے کہ کسی بھی ملک کا ٹیکس اس سے زیادہ ہوتا ہے. کسی بھی قسم کا چھوٹا ٹیکس 2.5% نہیں ہے، اتنا کم ہوتا ہے، یاد رکھیے اپنے مال. اور وہ بھی نصاب کو پہنچنے کے بعد، اور وہ بھی سیونگز پر ہے، انکم پر نہیں ہے. یہ آپ کتنا کماتے ہیں زکوٰۃ اتنی نہیں دینا ہے، آپ کتنا کمانے کے بعد کتنا بچاتے ہیں زکوٰۃ سیونگز پر ہوتا ہے، انکم پر نہیں ہے. کہ آپ 100 روپے کماتے 2.5 روپے دے دیجیے، ایسا نہیں ہے. 100 روپے آپ نے کمائے، 70 روپے خرچ ہو گئے، 30 روپے سال بھر بچے تو اس 30 روپے پہ زکوٰۃ ہے. کتنی بڑی چھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے دی، دیکھیے اندازہ لگائیے. تو بہرحال تو زکوٰۃ دینی چاہے تو ہیلا تلاش نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے کاروبار کے اندر یاد رکھیے، اگر آپ پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں تو ہر پارٹنر کا کام ہے، اس کا کتنا حصہ ہے، اس کا کتنا کیپٹل ہے، اس کا کتنا انکم اور پروفٹ ہے، وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے. سوائے اس کے کہ پھر آپ کی کمپنی ایسی ہو کہ وہ خود زکوٰۃ ادا کر دیتی ہو پورے بزنس کا، تو ایک الگ بات ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو دینا ہوگا. جیسا کہ عرب ممالک میں، خاص طور سے سعودی وغیرہ کے اندر، آپ کی جو انکم ہوتی ہے جو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ پروفٹ گورنمنٹ ہی کاٹ لیتی ہے، 2.5% زکوٰۃ کٹ کر آتا ہے یاد کہ ٹیکسز کے علاوہ بھی، تو وہ لوگ لے لیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کو ڈسبرس کرتے ہیں. تو پھر وہاں سب کی طرف سے زکوٰۃ خود ادا ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ملک وغیرہ میں ایسا سسٹم نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا ہر پارٹنر کو چاہیے اپنا مال کتنا ہے، اس میں کتنا اس کا اماؤنٹ ہے، کتنے انویسٹمنٹس ہے، اس کے حساب سے وہ اپنی زکوٰۃ نکالے، یاد رکھیے. ورنہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یار بزنس تو مشترکہ ہے تو میں کیوں زکوٰۃ دوں، پھر وہ سوچے وہ کیوں دے. نہیں، سب کو اپنا دینا ہے جتنا اس کا مال ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے سال مکمل ہونے سے پہلے، جیسا میں نے کہا، بحالت ضرورت، بوقت ضرورت، ایسا ہوتا ہے کسی کو کہ سال بھر بعد ایک ساتھ شاید میں پیسے جمع نہ کر پاؤں، نہ دے پاؤں. اسپیشلی وہ لوگ جو تنخواہیں وغیرہ جن کی آتی ہے یا چھوٹے موٹے بزنس ہے، تو وہ منتھلی بھی نکال سکتے ہیں یا 6 منتھ میں بھی نکال سکتے ہیں یا کوارٹرلی بھی نکال سکتے ہیں. ایڈوانس زکوٰۃ کہیں گے. جیسا میری زکوٰۃ سال کے بعد میں کیلکولیٹ کروں گا تو 100 روپے آئی، لیکن میں نے کوشش کی کہ 3 مہینے میں نے کچھ 20 روپے ادا کر دیے، اس کے بعد 3 مہینے میں 25 روپے ادا کر دیے، اس کے بعد 20 ادا کر دیے. اب حساب لگا رہا ہوں تو میرے پہ صرف اتنا ہی پیسہ باقی ہے، تو اتنا وہ نکال سکتا ہے. ہوتا ہے بہت سے لوگ ایک ساتھ زکوٰۃ نہیں دے پاتے، یا ایک ساتھ اس مہینے میں اتنا اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے، تو بہرحال تھوڑا کر کے وہ پہلے سے بھی نکال سکتے ہیں، یا پھر اس کو اٹھا کے رکھتے جائیں اور ایک ساتھ رمضان میں نکالے، جیسا بھی ہو بہرحال. لیکن اس کو نکالنا یاد رکھے، جو بھی ترکیب یا ترتیب آپ بناتے ہیں اس کے لیے بنائیے. اسی طرح میں نے سونے کے بارے میں رکھ دیا کہ 85 گرامس اور اس سے زیادہ گولڈ ہو تو آپ کو پورے پہ زکوٰۃ دینی. مطلب 85 گرام سونا ہو گیا تو پورے 85 پر بھی، اور اس سے اوپر جتنا ہے اس پہ زکوٰۃ دینا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں 85 گرام سونا ہوگا تو 85 چھوڑ کر اس سے زائد جو ہے اس پر دینا. ویسا نہیں، 0 سے شروع ہو جائیں گا پورا. پھر 85 سے نیچے آپ کا 83 گرامز گولڈ ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. 85 ہو گیا پورے 85 کے دینا ہے، 86 ہو گیا پورے 86 کے دینا ہے، 100 ہو گیا پورے 100 گرام کے دینا ہے. اس میں اس بات کا آپ خاص خیال رکھیے کہ لوگ آج کل سونا مختلف گریڈز کا یوز کرتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، کیرٹس. تو ہر کیرٹ کا الگ ہوتا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں 85 گرام، یہ پیور گولڈ کی بات ہو رہی ہے. 24 کیرٹ اس کو بولتے ہیں ہماری زبان کے اندر، یا 999 بولتے ہیں اس کو عام زبان کے اندر. لیکن ہمارے پاس آج کل سونا زیادہ 916 استعمال ہوتا ہے، جو کہ 22 کیرٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر 916 کی زکوٰۃ الگ نکلیں گی، چونکہ اس کے اندر 24 کیرٹ نہیں ہو، 22 سے یاد رکھیں، تو اس کا گرام بڑھ جائیں گا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے میرے پر ریکارڈڈ ویڈیوز ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھیں کہ کیرٹ کے اعتبار سے زکوٰۃ کیسی دے. ٹھیک ہے، تو بہرحال الگ الگ کیرٹ ہوتے ہیں. 18 کیرٹ ہوتا ہے، 21 ہوتا ہے، 22 استعمال ہوتا ہے، اور 24 بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال تو جیسے آپ کے کیرٹ ہے، تو جو ہم بات کریں 85 گرام پیور گولڈ کی بات کریں، یاد رکھیں. جس میں اگر مکس ہوں گا تو پھر اس کا بڑھتا جائے گا کہ اتنے ہو، مطلب 85 کے بدلے کسی کا 95 جائیں گا، کسی کا 100 جائیں گا، کسی کا 120 گرام بھی جائیں گا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ آپ دیکھ لیں کون سی کیرٹ کا گولڈ ہے. چاندی وغیرہ کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، اس لیے کہ چاندی وغیرہ آج کل استعمال نہیں ہوتے. لیکن چاندی یاد رکھیے، اس کا نصاب باقی سارے چیزوں پہ لاگو ہوگا، جیسے کہ کیش کتنا ہے، سٹاکس کتنا ہے، بانڈس ہے، اور انویسٹمنٹس ہے، اور الگ الگ چیزیں آج کل ہوتی ہے. یاد رکھیے وہ سب کے لیے آپ کون سا نصاب لیں گے، چاندی والا نصاب لیں گے. کہ اتنے گرام چاندی، 595 گرامس آف چاندی کے برابر اگر میرے پاس کیش 1 سال بچا رہا تو یہ بھی زکوٰۃ کے لیے ایلیجیبل ہو گیا. یاد رکھیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سونے سے نصاب لیتے ہیں. یاد رکھیں علماء نے لکھا جو کم ہوں گا اس سے نصاب لیا جائے گا، سونے سے نہیں لیا جائے گا، چاندی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا چاندی سیم ریٹ تھے، تقریباً ایک جیسا ان کی قیمت تھی. لیکن آج سونے اور چاندی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 1 تولہ 10 گرام سونے کے اندر 1 کلو چاندی آ رہی ہے آج کل. حالات یہ تو اب میٹل کا وہ ریٹ ختم ہو گیا، چاندی کا ایک طرح سے گولڈ کا ریٹ ابھی باقی ہے. تو لہٰذا اس چیز کو آپ یاد رکھیں. عورتوں کو بھی اپنے جو ہے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے. عورتیں یہ سوال کرتی بھائی ہمارے پاس مال تو ہے لیکن زکوٰۃ کہاں سے نکالیں گے، ہم کماتی تھوڑی. آپ اگر نہیں کماتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کی زکوٰۃ ہوتی اسی چیز سے دی جاتی. مطلب سونے کی زکوٰۃ سونے میں سے نکالی جاتی، چاندی کی زکوٰۃ چاندی میں سے نکالی جاتی، جانور کی زکوٰۃ جانور میں سے نکالی جاتی، کھیتی کی زکوٰۃ اس کے اناج میں سے نکالی جاتی. آج ہمارے پاس روپیہ اور پیسہ ایکسٹرا آ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں، سونا نہیں دیتے ہوئے
وہ 2.5 گرام سونا جو بھی اس کا ویلیو ہو رہی ہے وہ کیش میں دے دیتے ہیں, تب کیش آ گیا. تو خواتین یہ سوچتی کیش ہے تو کہاں سے دے, یا تو آپ کا شوہر اس کو ادا کرے یا تو پھر آپ کو اس گولڈ میں سے نکالنا پڑے گا, گولڈ چاندی میں سے نکالنا پڑے گا چاندی, آپ سمجھ رہے. تو یہ نہیں ہو سکتا, ورنہ خواتین کیا ہوتی ہے, ہمارے امی نے ہم کو اتنے تولے گولڈ دی, ہمارے ابا سے ہم کو اتنے تولے ملا, شوہر سے تحفے میں اتنا آیا, شادی میں اتنا آیا, اب ہو گئے 50 تولے ہمارے پاس, لیکن ہم کماتے تھوڑی, تو ہم کہاں سے دیں گے, تو لہٰذا کوئی زکوٰۃ نہیں. یہ سونے اور چاندی روز قیامت آنکھ کی شکل میں جو ہے انسان کو پہنا جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, اس کی بچی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے کنگن یا گوٹ تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہوں, آرنامنٹ سے, پہننے کے زیور تھے. تو کہا کیا تم چاہتی ہو کہ روز قیامت تیرے ہاتھ میں 2 جو ہے آنکھ کے کنگن پہنا جائے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں. اور اس نے وہ گوٹ اس بچی کے ہاتھ میں سے اتارے اور کہا اللہ کے رسول یہ گوٹ اللہ کی راہ میں قربان, آپ اس کو جو کرنا چاہے کر لے. اس کو دے کر چلی گئی, چونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہہ دیا تھا, آنکھ کے گوٹ, تب اس نے اس کو رکھنا ہی, زکوٰۃ دینا ہی نہیں, پورے گوٹ ہی نکال دی. اس کہا کہ ابھی یہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر دی, جو کرنا کر لیجیے, چونکہ میں نے ادا بھی نہیں کی, پلس آپ نے جہنم کی آنکھ کے تذکرہ ہو گیا نا, تو اب ٹھیک نہیں ہے اس کو میرے پاس رکھنا. انہوں نے صدقہ کر دیا اس کو پورے اس کو. تو یہاں اس روایت میں پتہ چلا خاتون نے بھی زکوٰۃ دی. تو اگر عورتیں ہیں اور مال مل گیا ان کو کہیں سے بھی وراثت کی شکل میں, تحفے کی شکل میں, شوہر نے گفٹ کیا, بیٹے نے گفٹ کیا, فلاں آیا, تو یاد رکھیے ان کو بھی نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ دینا ہے. کہاں سے دیں گے؟ اسی مال میں سے دیں گے, سونے میں سے سونا, چاندی میں سے چاندی, فلاں میں سے فلاں. یہ بات آپ یاد رکھیے, ورنہ خواتین ہمارے پاس یہاں بالکل اپنے آپ کو ٹک مارک جس کو بولتے ہیں نا, چیک مارک سے اپنے آپ کو بری کر لیتے. نہیں ہم تو کماتے نہیں, تو ہم کہاں سے دیں گے, آپ اسی میں سے دیں گے. تو پھر ایک سوال, ارے پھر تو ہمارا پورا سونا ختم ہو جائے گا. نہیں انشاءاللہ پورا ختم نہیں ہوگا, 8.5 تک بچیں گا, اس کے نیچے نہیں دینا ہے نا. تو 8.5 جب ہو جائیں گا تو اس کے نیچے کا نہیں دینا ہے, تو اتنا رکھیے آپ, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسا 100 تولے تھا, آپ کا شوہر ادا نہیں کر رہا تھا, اب آپ نے 2.5 تولہ دیا پہلے سال, اگلے بار 97.5 بچا, اس کا 2.5 تولہ, مطلب اس کا 2.5% نکالا, پھر کم ہوتے جائیں گے, نیچرل یاد رکھیں. اسلام یہی تو چاہتا ہے کہ مال ہول کر کے نہ رکھا جائے, جمع کر کے نہ رکھا جائے, خرچ ہوتا رہے, نکلتا رہے, مارکیٹ میں چیزیں رول ہوتی رہی. یاد رکھیں سب سے زیادہ نقصان کسی ملک کی اکنامی کو کب ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جب نہیں ہوتا ہے کہ جب پیسہ مارکیٹ میں زیادہ ہوتا ہے, تب ہوتا ہے جب مالدار لوگ پیسے کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں, ہولڈ کر لیتے ہیں, اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں, تو مارکیٹ کولیپس ہونا چالو ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ پھر ہر چیز کا ریٹ اور بھاؤ طے کرتے ہیں, جس طرح سے آج کل منڈیوں میں دیکھا جا رہا ہے. لوگوں نے اسٹاکس خرید لیے, شیئرس لے لیے, اچانک ریلیز کرتے ہیں, پورا مارکیٹ کولیپس کر دیتے ہیں, اچانک لے لیتے ہیں اور ساری چیز کو بڑھا دیتے ہیں. تو اسلام نہیں چاہتا یہ, تو خرچ کرنا ہے تو 2.5% تو کسی مسلمان کے پاس زیادہ ہے تو فضل آؤٹ ہونا ہی ہے, نکلنا ہی ہر سال زکوٰۃ کی شکل میں. یہ پیسہ مارکیٹ میں آئے گا, روٹیشن میں آئے گا, غریب لوگ استعمال کریں گے, اکنامی بڑھتی ہے اس سے. وہ کیسے جو لوگ معاشیات اکنامی جانتے ہیں آپ ان سے کبھی بات کیجیے, چونکہ 2.5% جب پیسہ نکلیں گا مارکیٹ میں آئے گا, کیا ہوگا, وہ غریب جا کے چیزیں خریدیں گا. چیزیں خریدیں گا مطلب رول آؤٹ, چیزیں منڈی کے اندر پیسہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں پیسہ ایک ہاتھ سے جب دوسرا ہاتھ بدلتا ہے تو منافع کے ساتھ جڑتا جاتا ہے نا. آپ نے کمایا, محنت کر کے پیسہ, تنخواہ ملی, تنخواہ میں سے آپ گئے کرانہ خرید کے لائے, پیسہ جڑ گیا نا. اب اس نے آدمی نے کیا کیا, 90 روپے کی چیز پہ 2 روپے جوڑا, 92 میں آپ کو بیچا, جڑ گیا, منافع جڑ گیا. اس آدمی نے لیا, پھر جس سے خریدا اس کو دیا, اس نے جوڑا تھا, تو پیسہ روٹیشن میں آ جاتا ہے. زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو 2.5% تو کم از کم روٹیشن میں ہر سال نکلتا ہی رہیں گا, یاد رکھیے. تو لہٰذا دینا ہے, یاد رکھیے, اس میں وہ نہیں. اسی طرح جو ہے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے بزنس کے مال کے اوپر جو سٹاکس ہوتا ہے آپ کے پاس, جو دکانوں میں مال ہوتا ہے, اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, یاد رکھیے. اس پہ بھی 2.5% زکوٰۃ کی, یاد رکھیے. الگ الگ تھریش ہولڈ جس کو بولتے ہیں وہ ہے. عموماً ہم لوگ جس کرنسی میں یا جس چیزوں میں ڈیل کرتے ہیں وہ 2.5% میں آتی ہے, لیکن زکوٰۃ 2.5% بھی ہے, 5% بھی ہے, 10% بھی ہے اور 20% بھی ہے. 2.5% عام طور سے جو ہم لوگ دے رہے ہیں سونے, چاندی, کیش اسٹاک وغیرہ, اس پہ ہوتی ہے. 5% ہوتی اناج وغیرہ غلہ جو اگتا ہے. اور کھیتی کی زکوٰۃ ہر فصل پہ ہے, سال پر نہیں ہے. جیسی فصل نکلی دینا ہے اس کو, یاد رکھیں. تو اگر بارش جو جس کو کہیں گے پانی خرید کر آپ نے دیا تو 5% دینا ہے. اور اگر بارش وغیرہ خود ہوتی تھی, ہے نا, نیچرل جو ہوتا ہے, بہت ساری جگہ پہاڑ وغیرہ پہ دیکھیے بارش, پانی کی ضرورت نہیں ہوتی دینے, خود وہ بادل آتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں ہوا کے اندر نمی ہوتی ہے اور جھاڑ وغیرہ اگ جاتے ہیں, تو اس میں 10% دینا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خزانہ وغیرہ کو کنز دے اس طرح سے, تو اس کی 20% زکوٰۃ ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا 2.5 بھی ہے, 5 ہے, 10 ہے اور 20% ہے, یاد رکھے زکوٰۃ, یاد رکھیں. تو بہرحال تو سال جب گزر جائے اس مال تجارت پر تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے, یاد رکھیں. تو اس کا زکوٰۃ آپ کیلکولیشن کریں. کچھ لوگوں کا مال تجارت وہ آتے جاتا رہتا ہے, تو وہ پھر اپنے انویسٹمنٹ پہ کیلکولیٹ کریں کہ میرا کتنا انویسٹمنٹ اس کے اندر ہے, یاد رکھیں. اور کچھ کا ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے, مال ہوتا ہے. جیسا مثال کے طور پر پورا سال میرے پاس 100 روپے کا مال پڑا ہی ہوتا ہے, کبھی وہ بڑھ کے 900 کا بھی ہو جاتا ہے, کبھی 1000 کا بھی ہوتا ہے, لیکن 100 سے کم کبھی نہیں ہوتا ہے. تو مطلب 100 کا مال تو سال بھر ایک ساتھ اسٹاک تھا آپ کے پاس, تو لہٰذا اس پر آپ کو 2.5 روپے کی زکوٰۃ نکالنا پڑیں گی, یاد رکھیں.
لیکن کبھی سیزن آتا ہے، رمضان ہے، بقرعید ہے، یا کوئی اور جس کا جو سیزن ہوتا ہے وہاں 1000 روپے کا مال ہوتا ہے، اس پہ نہیں ضرورت ہے آپ کو، چونکہ 100 کا اسٹاک تھا جو ہمیشہ رہا آپ کے پاس، اس کو بھی نکالنا یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے بھی حکم دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں آپ ایک جگہ گئے، ایک صحابی کی دکان میں، وہ تیر کمان اور ترکش وغیرہ بیچتے تھے، بو اینڈ ایروز، تو آپ نے کہا کہ اس کی زکوٰۃ نکال، تو کہا میرے ممی تو چمڑے کا ہے، تو کہا اس کی زکوٰۃ نکال، چونکہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت پہ یاد رکھیے منافع کو جوڑ کر زکوٰۃ نکالے جائیں گی، پرچیز کاسٹ پر نہیں، سیل کاسٹ پر۔ جیسا میں نے ایک چیز خریدی 100 روپے میں لیکن بکتی 120 میں، تو 120 کی زکوٰۃ نکلیں گی۔ اگر میں نے کوئی چیز خریدی 100 میں اور بکتی ہے 102 میں، جیسا میں ہول سیلر ہوں، ریٹیلر نہیں ہوں، اور 105 میں بکتی ہے تو 105 کی زکوٰۃ نکلیں گی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جس میں لیا، جیسا آپ کنسٹرکشن وغیرہ کا آپ دیکھیں گے تو زمین لی جاتی ہے تو وہ تو کچھ لاکھ میں ہوتی ہے، لیکن فلیٹس بنتے کروڑوں میں بکتے ہیں، تو آپ کو وہ اس پہ دینا پڑے گا جو آپ کی سیلنگ کاسٹ ہوں گی، پرچیز کاسٹ پر نہیں ہوں گا۔ تو ہول سیلر ہول سیل کے سیلنگ کاسٹ پر، ریٹیلر ریٹیل کے سیلنگ کاسٹ پر، تو اس پر آپ کو اس کا MRP جس کو بولیں گے عام زبان میں، اگر اسی پہ آپ بیچتے ہیں یا MRP پہ نہیں بیچتے، 10% ڈسکاؤنٹ پہ بیچتے ہیں، 5%، تو وہ نکال کے اس پہ آپ کو زکوٰۃ اسٹاکس وغیرہ پر بھی دینی ہوں گی، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے آپ کا اناج وغیرہ جو ہوتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، لیکن چونکہ عام طور سے یہ سب چیزیں آج کل نہیں ہوتی ہے تو اس لیے اس کے بارے میں ہم تذکرہ یا اس کا ڈسکشن یہاں نہیں کریں گے۔ کسی کو جاننا ہے تو اس کے ریکارڈڈ ویڈیوز میرے آلریڈی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ، مالے جس کو کہیں گے غلہ وغیرہ جو ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ، وہ آپ انشاءاللہ آن لائن دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں یاد رکھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے استعمال کے لیے آپ نے لے رکھی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ استعمال کے گھر چاہے کتنے بھی ہو، استعمال کی گھڑیاں، استعمال کی گاڑیاں، استعمال کا جو بھی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں یاد رکھے، لیکن زیور میں ہے، یاد رکھیے، اس بات کو چھوڑ دیجیے، ورنہ لوگ بولیں گے آپ نے کہا استعمال، لیکن زیور پہ خود اللہ کے رسول نے اس خاتون سے کہا تھا نا، کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو کہا نہیں، تو کہا پھر کیا تو چاہیں گی روز قیامت جہنم کے تجھے یہ جو ہے چوڑیاں یا گوٹ پہنا جائے؟ تو اس نے کہا نہیں، تو بہرحال وہاں پتہ چل گیا۔ تو استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں یاد رکھیے۔ لوگ سوال کرتے ہیں میرے 2 گھر ہیں، دونوں پہ زکوٰۃ نہیں، چونکہ دونوں بھی استعمال کیا آپ کے بیچنے کے لیے نہیں لیے۔ ہاں اگر کوئی گھر آپ کرائے سے دیتے ہیں تو اسے کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی، گھر پہ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ اسی طرح جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن وہ جانور جو بیچنے کے لیے رہتے ہیں ان پہ ہوتی ہے، یاد رکھیے زکوٰۃ، لیکن جو جانور دودھ کے لیے آپ نے لے کے رکھے تو اس کے دودھ پر زکوٰۃ ہے، اس کی انکم پہ زکوٰۃ ہے، جانور پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں ہوں گی، گھڑیاں بھی آج کل بڑی مہنگی مہنگی ہوتی ہیں، اور کئی چیزیں اشیاء استعمال کی پرسنل یوز کی، تو پھر انشاءاللہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر پرسنل یوز کی نہیں ہے، سیلز کا پروڈکٹ ہے، بیچنے کے لیے لی گئی ہے، تو پھر بیچنے کے گھروں پر زکوٰۃ، بیچنے کی گاڑیوں پر زکوٰۃ، بیچنے کی گھڑیوں پہ زکوٰۃ، چونکہ اسٹاک میں کاؤنٹ ہو جائیں گا، ان سب پر پھر زکوٰۃ لگنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن کوئی ہیلا بہانہ نہ کرے کہ رمضان سے پہلے نہیں بیچنا ہے، رمضان کے بعد بیچ دینا ہے، یہ سوچیں، یہ کریں گا تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے کھیتی باڑی کے جو جانور آپ استعمال کرتے ہیں کھیتی باڑی کے اندر، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگر ان سے جو انکم ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جیسا کہ آپ کے پاس گھوڑے ہیں، بیل، گائے ہیں، بکریاں ہیں، جو استعمال ہوتی کھیتی باڑی میں، اس کو بیچتے نہیں آپ، اس کے ذریعے کماتے ہیں انکم، تو اس پہ بھی ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے انکم پر زکوٰۃ ہوگی۔ جیسا دودھ والے، کبھی ہوتا ہے کہ 40 بکریوں پہ اتنا دینا ہے اور اتنے، تو وہ بولتا ہے ہمارے پاس تو اتنی بھینسیں کیا کرے، بھینسوں پہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بیچنے کی بھینسیں تو اس پہ زکوٰۃ ہوں گی، لیکن اگر وہ دودھ کے لیے آپ نے رکھی ہے تو اس کے دودھ کی انکم پہ ہوں گی۔ بھینس پر وہ ایسٹ ہو جائیں گا بھینس آپ کا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوں گی، لیکن وہ سیلس کے لیے نہیں، آپ رکھنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس چیز کو بھی آپ وہ کریں۔ اسی طرح سبزی وغیرہ پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، یاد رکھیے، وہ اناج پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ اجناس مطلب جس کو ہم کہیں گے کھیتی باڑی، ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے جس کو اسٹاک کیا جا سکتا ہو، ایک لانگ ٹرم کے لیے اٹھا کے رکھا جا سکتا ہو، جیسے کھجور ہے، منقع ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، کتنے زمانے تک رکھ سکتے ہیں نا، ان چیزوں سبزی وغیرہ کے اوپر زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فطرے کے تعلق سے ہم نے چند باتیں پچھلی بار دیکھی تھی۔ فطرہ ہر فرد کی طرف سے، گھر کے ہر انسان کی طرف سے، چھوٹا اور بڑا گھر کا ذمہ دار جو ہے دیں گا، جو کہ 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کے بیچ میں ہوں گا، یاد رکھیں۔ تو کوشش کرے کہ فطرے کا معاملہ بھی آپ وہ طے کر لیں، کس کو دینا ہے وغیرہ وہ کریں۔ اس کو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے آپ دیں۔ جمع کرنے کے اعتبار سے کوئی جمع کر رہا ہے آپ کی مسجد وغیرہ یا آس پاس کے لوگ کمیٹی، تو ان کو آپ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں جمع کرنے کی۔ اسی طرح وہ لوگ جو باہر ہوتے ہیں، اگر وہ باہر سے بھیجنا چاہتے ہیں تو ایڈوانس پیسہ بھیج دے سکتے ہیں، لیکن دینے والا جو ہے ان کی چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر ان کی عید کی نماز سے پہلے اس چیز کو ڈسبرس کر دے، یا ان مستحقین تک جن کا حق ہے ان تک اس کو پہنچانے کی بہرحال وہ کوشش کریں۔ اسی طرح ہم جو ہے اس کو جو ہے ایک آدمی کی طرف سے جو اناج دیا جا رہا ہے وہ کئی لوگوں میں بھی بانٹا جا سکتا ہے ضرورت پڑنے پر، اور کئی لوگوں کا اناج ایک آدمی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم دے تو کیا ایک آدمی کا ایک آدمی کو دینا ہے کہ دوسرے آدمی کا دوسرے کو؟ ویسا نہیں، ضروری نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ گھر کے 4 لوگ اور ایک ہی گھر کو دینا چاہیے، پورا ایک ہی مستحق انسان ہے، اس کو پورا دے دے آپ، یا ایسا لگتا ہے ایک گھر کا اناج کئی لوگوں میں دینا چاہیے، وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی، تو آپ اس کو بھی ویسا بانٹ کر دے سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ خاص اس کا اہتمام کریں فطرے کا، چونکہ زکوٰۃ اور فطرہ، زکوٰۃ خاص طور سے لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، اور فطرہ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ واجب ہے،
ہر انسان پہ جو دے سکتا ہے وہ دے. فطرے کے تعلق سے غلط فہمی ہوتی ہے، اس کو بس یہاں دور کرتا ہوں. یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے وہی فطرہ دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو فطرہ دے سکتا ہے وہ فطرہ دیں گا بس. مطلب آپ اس مہینے میرے حالات ہیں اور میں فطرہ نکال سکتا ہوں تو میں نکالوں گا بس. لوگوں نے یہ کر دیا میں نے جو زکوٰۃ دے رہے وہ فطرہ دے، ایسا نہیں ہے کچھ بھی. میں فطرہ دے سکتا ہوں تو میں نکالوں گا. اس پہ زکوٰۃ نصاب صاحب نصاب ہونا کوئی کنڈیشن نہیں، کسی حدیث میں نہ قرآنی کوئی آیت میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ فطرہ وہ دیں گا جو زکوٰۃ دیتا ہے. تو جو فطرہ نکال سکتا ہے نکالے، چونکہ ہماری لرزش ہے، گناہ خطائیں جو روزے کی حالت میں ہوتی ہے اس کا ایک طرح سے کفارہ ہے، یاد رکھے. تو لہٰذا جو بھی نکال سکتا ہے، اس میں کوئی صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ضرور اس کو نکالے اور مستحقین تک اس کو پہنچانے کی جو انشاءاللہ عزیز جو ہے کوشش کرے. یاد رکھیے. تو یہ چند باتیں تھی جو زکوٰۃ کے تعلق سے میں نے مناسب سمجھی. آپ تمام کے جو ہے گوشے گزار رکھوں، آپ کے سامنے رکھوں تاکہ کچھ باتیں سامنے آئیں. اور بھی تفصیلات وغیرہ دیکھنا ہے تو اس پہ علماء کرام کے بہت سارے ویڈیوز، کتابیں وغیرہ ساری چیزیں موجود ہیں. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سہولتیں بہت ہیں، آسانیاں ہیں. آپ ضرور جو ہے کھولیں اور اپنے اپنے مسائل کو اس کو جاننے کی جو ہے کوشش کریں. اسی پہ انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے فرائض کو پورا کرنے کا پورا اور اچھے انداز سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی زکوٰۃوں کو صحیح جگہ صحیح مصرف میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام کی جو مسائل ہیں ان مسائل کو جو حل عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو قرض تلے دبے ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے میں آسانی کرے. اللہ رب العزت جن کی بچیوں کے مسائل ہیں ان مسائل کو جو حل کرے. اللہ تعالیٰ جن کے صحت کے مسائل ہیں ان کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو بے گناہ جیلوں میں ان کے جیلوں رہائی کے جو فیصلے فرمائے. اللہ رب العزت امت مسلمہ کے جو حالات کو جو ہے تبدیل کرے اور ان کا وقار اور جو عزت تھی وہ واپس لوٹائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.